اپنے لیے بلا وجہ پریشانی نہ بنائیں، بانی پی ٹی آئی جیل مینول کے تحت جن سہولتوں کے حقدار ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کی درخواست پر احکامات جاری کر دیے۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات بھی نہیں کرائی جاتی، بانی پی ٹی آئی کو اخبار تک نہیں دیا جا رہا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے بتایا واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں، جیل میں اخبار آتا ہے۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں۔ ڈیل کا مجھے تو رواج نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیل کے اعلان کیے جاتے ہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے سیکرٹری جنرل کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ہمارے چیئرمین کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، خان صاحب کو وہ ڈریگ کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی ابھی لاہور پہنچی ہیں تو کیسے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ہمارے چیئرمین اور سیکریٹری جنرل پر پرچے ہیں۔ بشرا بی بی کے لاہور پہنچنے پر گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اب بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہے۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پورے پاکستان سے فسطائیت زدہ لوگوں کو پشاور میں انصاف ملتا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے اے ٹی سی پشاور کا فیصلہ ہمارے موقف کی جیت ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی اپنے احتجاج کے اگلے مرحلے کا اعلان آج کرے گی۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم عوام جبر کے خلاف ہماری لڑائی میں ساتھ دیں۔ Legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پھر کہہ دیا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ میتھیو ملر سے سوال کیا گیا، لطیف کھوسا کہتے ہیں ٹرمپ انتخابات جیتے تو بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے، اور ڈونلڈ لو بانی پی ٹی آئی کے خلاف سازش میں ملوث تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے، فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، آج امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ وفود کی سطح پر بات چیت میں وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے بھی ملاقات شیڈیول۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفود سے بھی ملیں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قطر کی قیادت کے ساتھ تعمیری بات چیت کے منتظر ہیں۔ دونوں برادر ملکوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات ہوگی۔ پاکستانی ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی نمائش کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمین مقرر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے نام تجویز کر دیے، بلاول بھٹو زرداری اور فاروق ایچ نائک کے نام شامل۔ اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں 2 پی ٹی آئی، 2 پی پی، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل شامل ہوں گے۔ پی آئی اے کی بولی آج لگے گی، نجکاری کمیشن کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے نجکاری کا عمل آج اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوگا۔ تقریب سرکاری ٹی وی پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کابینہ کے نجکاری کمیٹی سے بھی آج ہی قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری لی جائے گی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن، اس سے پہلے ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 2 مرتبہ توسیع کی گئی تھی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ مختلف تجارتی تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور عام لوگوں کی درخواستوں کے بعد کیا گیا تھا۔
اپریل میں جب ہم ایک اسپیکٹرم آکشن کریں گے، اس میں 5G بھی آئے گا، اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس سے اور بہتری آئے گی. سائبر کرائم کے قوانین کے اوپر کام کریں اور اس انشاءاللہ بہت جلد سائبر سیکیورٹی پہ ایک کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی روکنے کے لیے قانون سازی کرنی. وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ کہتی ہیں سوشل میڈیا پر سیاسی جماعتوں اور اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. نومبر میں 4 نئی سب مرین کیبلز پاکستان سے کنیکٹ ہو جائیں گی. جلد انٹرنیٹ سپیڈ میں بہتری آئے گی. گورننس کی IT پروگرام کو سپورٹ کیا جائے گا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا غیر ملکی دورہ. لندن میں PTI کے حامیوں نے آڑے ہاتھوں لیا. مظاہرین کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ نے سر جھکا لیا. مظاہرین گاڑی کے پیچھے نعرے لگاتے بھاگتے رہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے فوٹیجز کے ذریعے شناخت کر کے پاکستان میں بھی FIR درج کرائی جائے گی. ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے. شہریت منسوخ کرنے کے لیے کارروائی کی جائے گی. انڈین بورن ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس US پاسپورٹ ہے، آپ نے صرف آن لائن فارم جمع کرانا ہے اور آپ کو ویزا مل جائے گا. نو ویزا فیس. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہونے دینی. سکھ یاتریوں کو ایئرپورٹ پر آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا. پاکستان میں آزادی کے ساتھ مذہبی مقامات کی یاترا کر سکیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جس کا امریکی، برطانوی یا کینیڈین پاسپورٹ ہے آنکھیں بند کر کے آ جائے، کوئی ویزا فیس نہیں لی جائے گی. بھارت سے آنے والوں کے لیے بھی کوٹا رکھ رہے ہیں. جب دل کرے آن لائن فارم بھریں اور آدھے گھنٹے میں ویزا حاصل کریں. ہماری خواہش ہے 10 لاکھ سکھ یاتری پاکستان آئیں. 124 ملکوں کے لیے ویزا فری کر دیا ہے. آپ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے بھی آئیں. سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بکاخیر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 8 خارجی جہنم واصل، 7 زخمی. ISPR نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں میجر عاطف خلیل 2 جوانوں سمیت شہید ہو گئے. شہداء میں نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غضنفر عباس شامل. فورسز کا بلوچستان کے علاقے یوب میں آپریشن. 1 خارجی جہنم واصل، 1 زخمی حالت میں گرفتار. صدر اور وزیر اعظم کا پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت. کہا پوری قوم فتنہ خوارج کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. اسموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور میں گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آج ہمیں اسموگ کے چیلنج کا سامنا ہے جس سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں. اسموگ ایک رات یا 1 مہینے میں ختم نہیں ہوگی. اسموگ ایک اژدہا ہے جو ہر سال سر اٹھا رہا ہے. بھارتی پنجاب میں بھی اقدامات کیے جائیں تو دونوں ممالک میں صورتحال بہتر ہوگی. سپر سیڈر اسموگ کو ختم کرنے کی جانب بہت بڑا قدم ہے. سپر سیڈر ہونے کی وجہ سے فصل کی باقیات نہیں جلانا پڑیں گی. ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بہتر ہوگا. مسافر جہاز کو زمینی راستے سے آج کراچی سے حیدرآباد پہنچایا جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کا زمینی راستے سے بڑے جہاز کو پہنچانے کا یہ پہلا آپریشن ہے. طیارے کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرک کا استعمال. بلوچستان کے ضلع چاقی سے پولیو کا پہلا کیس رپورٹ. 5 سالہ بچی میں ٹائپ 1 وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق. بلوچستان سے اب تک پولیو کے 22 کیس رپورٹ ہو چکے. صادق آباد کے کچے کے ڈاکو نے 2 مخفیوں پر تشدد کی ویڈیو جاری کر دی. ڈاکو نے مخفی کی رہائی کے لیے 25 لاکھ روپے تاوان طلب کیا. 20 دن پہلے سنجر پور کے رہائشی کلیم اللہ اور صادق مہر کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا. ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی ہلاکت پر 3 ڈاکٹرز کو نوکری سے نکال دیا گیا. ڈاکٹرز کو نوکری سے نکالے جانے پر ساتھی ڈاکٹرز نے احتجاجاً OPD میں کام بند کر دیا. YDA کا ڈاکٹرز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ. لبنان میں اسرائیلی فوج کو بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار. اسرائیلی میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مسودہ نشر کر دیا.
مسودے کے مطابق اسرائیل جنگ بندی کے 7 دن کے اندر لبنان سے اپنی افواج واپس بلا لے گا۔ نگراں لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے امید ظاہر کی ہے چند گھنٹے اور دنوں میں جنگ بند ہو جائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنان پر حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے۔ ایک ماہ کے دوران لبنان میں اسرائیل کے 33 فوجی مارے گئے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت نور شمس میں مہاجرین کے کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 10 فلسطینی شہید۔ سعودی عرب کی سبراہی میں ریاض میں نئے بین الاقوامی اتحاد کا پہلا اجلاس۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا غزہ میں انسانی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی پہلی شرط ہے۔ فلسطینی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اور قبضے کا خاتمہ کریں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی انروا کے کمشنر جنرل فلیپی نے کہا 1 سال کے دوران غزہ کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ 20 لاکھ افراد 12 مہینوں سے ایک زندہ جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسپین میں طوفانی بارش کے بعد سیلاب سے ہونے والے حادثات میں ہلاکتیں 95 ہو گئی۔ ویلنسیا سب سے زیادہ متاثر، 1,55,000 افراد بجلی سے محروم، گاڑیاں، پل اور مکانات آبی ریلے میں بہہ گئے۔ دریا کے مناظر، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری دیوالی منا رہی ہے۔ ہندو برادری دیوالی کے لیے خریداری میں مصروف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ کہا دیوالی کے موقع پر مل کر مستقبل کو مثبت سوچ اور اتحاد کے نظریے سے دیکھیں۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق اور یکساں ترقی کے مواقع حاصل ہیں۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ ایونٹ میں آج ڈانس پرفارمنسز پیش کی جائیں گی۔ گزشتہ روز میلے میں آذربائیجان کے مصوروں کے فنپاروں کی نمائش کی گئی۔ اور سعودی عرب میں ریاض سیزن کے تحت میوزیکل نائٹ ابراہیم الحق کی پرفارمنس پر حاضرین جھوم اٹھے۔ دیگر پاکستانی گلوکاروں نے بھی خوب سر بکھیرے، شائقین تالیاں بجا کر داد دیتے رہے۔ فیسٹیول میں آفیشلز کے علاوہ سابق قومی کپتان شعیب ملک بھی شریک ہوئے۔